آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کی اس چنگیر میں یہ روٹی کیسے آئی؟ روٹی کا یہ نوالہ کیسے آپ تک پہنچا ہے؟ ہم اس سے بہت سے اس کو بے دریغ ضائع کرتے ہیں۔ تو آئیے آج روٹی کے اس ٹکڑے کے سفر کو دیکھتے ہیں۔ On the beat, yeah. یہ خوبصورت سفر آج سے تقریباً 6 ماہ قبل شروع ہوتا ہے، جب ہمارے گبرو اور کسان بھائی گندم کے ان دانوں کو کھیتوں میں بوتے ہیں۔ یہ بیج ہاتھوں سے چھٹا لگا کر یا ڈرل مشین کی مدد سے بوئے جاتے ہیں۔ فصل کو سنبھالنے کے لیے کسان کبھی کھاد ڈالتا، کبھی پانی لگاتا اور پھر رب سے امید لگا کر بیٹھ جاتا ہے، اور اپنی فصل کو بڑھتے ہوئے اس پر پھول اور بالیوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ اور 6 ماہ کے عرصہ میں ہمارے کسان بھائیوں کی شب و روز محنت کے بعد یہ خوبصورت سونے کے رنگ کی فصل پک کر تیار ہوتی ہے، اور اگلا مرحلہ اس کی کٹائی کا، جو کہ کسان کے لیے سب سے خوبصورت اور بہترین دن ہوتے ہیں۔ اور اس میں اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، اور وہ دوبارہ سے اس کی کٹائی اور اس کے پولے باندھنے اور بعد میں اس کو گاہنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ ایک اور نہایت ہی محنت طلب، سخت اور جاں فشانی کا کام ہے جب کسان اپنی فصل کو سنبھالنا شروع کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی خوشی بھی دیدنی ہوتی ہے۔ اب گندم کے ان سنہری پولوں کو سروں پر رکھ کر یا ٹرالی ٹریکٹر میں لاد کر گاہنے والی جگہ پر پہنچایا جاتا ہے۔ اس عمل میں نوجوانوں کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، اور یہ سارا کام نہایت خوشی اور خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے ہیں۔ گندم کے ان بڑے بڑے پولوں کو اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ہمارے گبرو ان سینکڑوں پولوں کو اسی طریقے سے مقام تھریشر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نہ تھکتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں، اور نہایت خوشی سے اپنا کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ کٹائی کا یہ موسم کسانوں کے لیے نہایت ہی خوشی اور مسرت کا مقام ہوتا ہے، جہاں پر ہر طرح کے چرند پرند، گائے، بیل، بھینس، بکری یہاں سے اپنا چارہ اور اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ پرندوں کے جھنڈ
ان کٹائی والے کھیتوں کا رخ کرتے ہیں اور شب و روز اپنے لیے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ سنہری پولے جب مقام تھریشر پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر پھر ایک شخص ان کو اٹھا کے تھریشر کے اندر پھینکتا ہے، جو کہ ٹریکٹر کی مدد سے چلائی جاتی ہے۔ اب سارا دن کئی گھنٹے وہ اسی طریقے سے ان پولوں کو اٹھا کر تھریشر کے اندر پھینکے گا، جہاں پر تھریشر بھوسے کو علیحدہ کرتی ہے، اور یہ بھوسا مختلف کاموں میں خاص طور پر جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور ان جانوروں اور مویشیوں سے آپ تازہ دودھ، مکھن، لسی اور گھی حاصل کرتے ہیں۔ بھوسے کو بڑے بڑے ڈھیروں کی شکل میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور کسان پورا سال اس بھوسے کو اپنے مویشیوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیجیے اب وقت ہے ان خوبصورت سنہری رنگ کے سونے رنگ کے دانوں کی۔ کسان نے چند بیج اپنے کھیت میں بوئے اور بعد میں اس سے سینکڑوں اور بوریاں بھر کر دانے حاصل ہوئے، اور یہ وہی دانے ہیں جس سے آپ اپنی روٹی اور اپنا نوالا اور اپنی خوراک دن میں 2 سے 3 مرتبہ کھاتے ہیں۔ لیجیے، یہ ہے ہماری 6 ماہ کی محنت اور اس محنت کا پھل۔ 100 گنا، 60 گنا، 70 گنا۔ ایک بیج بویا اور اس سے ہزاروں دانے حاصل ہوئے۔ آپ نے اس سارے عمل کو دیکھا اور آپ نے سیکھا۔ میری آپ سے التماس ہے کہ کبھی بھی خوراک کو ضائع مت کریں، اپنے نوالوں کو، اپنی روٹی کو ضائع مت کریں، کیونکہ ایک نوالے کے پیچھے ہماری 6 ماہ کی محنت درکار ہے، اور اس محنت کے ساتھ ساتھ اس رب تعالیٰ کا کرم درکار ہے کہ موسم درست رہے، حالات درست رہیں، تاکہ یہ بیج، یہ دانے، یہ روٹی کے نوالے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ایسی مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔